is excessively compassionate and extremely merciful. تو آج ہم شروع کر رہے ہیں. دیکھیں آج ہم مغلیہ ڈائنسٹی کے بارے میں پڑھیں گے. تو کل ہم نے لودھی ڈائنسٹی کے بارے میں پڑھا جس میں پانی پت میں کی جنگ میں انہوں نے شکست کھائی. تو آج ہمارے پاس جو ہے 8واں جو ٹاپک ہے وہ مغلیہ ڈائنسٹی ہے, مغلیہ سلطنت ہے. دیکھیں کل میں نے آپ کو یہ نام بتائے جو 7 نام ہے جو مغلیہ سلطنت کے حکمران گزرے ہیں, جس میں ظہیر الدین بابر, نصیر الدین محمد ہمایون, جلال الدین محمد اکبر اور نور الدین جہانگیر اور شاہ جہان. اس کے بعد چھٹا جو ہے اورنگزیب عالمگیر, 7واں بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل بادشاہ تھے. تو اب آتے ہیں سب سے پہلے مغلیہ ڈائنسٹی, مغلیہ سلطنت کے بارے میں تھوڑا سا اس کے ٹپس پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم ان کے مغلیہ سلطنت کے جو سلطان تھے, بادشاہ تھے, حکمران تھے, ان کی تاریخ کے بارے میں ان کی تاریخ کی جو ٹپس نکالیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہاں پر آپ دیکھیں, اب آتے ہیں یہاں پر سٹارٹنگ لیتے ہیں مغلیہ ڈائنسٹی, مغلیہ سلطنت کی. تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے مغلیہ سلطنت یا مغلیہ ڈائنسٹی اسٹیبلشڈ ان 1526. مغلیہ سلطنت 1526 کو قائم ہوئی. یہ تاریخ جیسی لودھی ڈائنسٹی گینڈ ہوئی, ختم ہوئی, تو 1526 کو سب سے پہلے مغلیہ سلطنت قائم ہوئی. اور اس کا اختتام کب ہوا؟ دی اینڈ ان 1857, 1857 کو ان کا اختتام ہوا. اب 1526 سے لے کر ان کا حکومت چلتا رہا 1857 تک. اس کے بعد پھر جنگ آزادی شروع ہوئی, وہ ایک الگ تاریخ ہے, وہ پڑھیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ دی اینڈ 1857, 1526 کو ان کی سلطنت شروع ہوئی, قائم ہوئی, اور 1857 کو ان کی سلطنت کا خاتمہ ہوا. اب یہاں پر دیکھیں the founder of مغلیہ ڈائنسٹی was ظہیر الدین بابر. یہ جو پہلا نام ہے کہ ظہیر الدین بابر, یہ مغلیہ سلطنت کے بانی ہیں. انہوں نے ان کی بنیاد رکھی کیونکہ انہوں نے ابراہیم لودھی کو شکست دی, تو آ کر انہوں نے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی. مغلیہ سلطنت رولڈ ان, اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو مغل حکمران گزرے ہیں انہوں نے مطلب کن ملکوں پر ان کی حکمرانی کی. تو مغلیہ سلطنت رولڈ ان پاکستان, پاکستان میں ان کی حکمرانی میں جو ملک شامل تھے, پاکستان, افغانستان, انڈیا اینڈ بنگلہ دیش, یہ ملک جو تھے ان کی حکمرانی میں شامل تھے. تو مغلیہ سلطنت رولڈ آن 32 لاکھ اسکوائر کلومیٹر. اب مغلیہ سلطنت کی جو حکمرانی تھی وہ 32 لاکھ مربع کلومیٹر پر ان کی حکمرانی تھی. 32 لاکھ مربع کلومیٹر یعنی 32 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر ان کی حکمرانی تھی. ظہیر الدین بابر فادر نیم واز, اب یہاں پر میں نے کیا کیا, اس مغلیہ سلطنت کے جو بانی تھے ظہیر الدین بابر, اس کے ٹپس میں نے یہیں پر ڈسکرائب کیے ہیں, بعد میں پھر میں نے اور شروع کیے ہیں. ظہیر الدین بابر فادر نیم واز عمر شیخ مرزا. عمر شیخ مرزا ظہیر الدین بابر کے والد تھے. اور اب یہاں پر دیکھیے جو ہم نے لکھا ہوا ہے, بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ظہیر الدین بابر اس کے والد کا نام ہے, حالانکہ بابر اس کے والد کا نام نہیں ہے, بلکہ ان کو ایک نام دیا گیا ہے کہ بابر مینز شیر یا لائن, بابر مینز شیر. تو ظہیر الدین بابر جو تھے, اب یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ ظہیر الدین بابر والد کی طرف سے تیمور خاندان سے تعلق رکھتے تھے, والدہ کی طرف سے چنگیز خان کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے. تو اب یہ سردار بنے, ظہیر الدین بابر واز دا سردار آف تیمور فیملی. والد کی طرف سے یہ تیمور فیملی کے سردار تھے, والدہ کی طرف سے چنگیز خان کی فیملی سے تھے. تو ہی رولڈ اوور دلی, تو دلی پر انہوں نے سلطنت کی, حالانکہ انہوں نے کابل اور بلخ پر بھی ان کی حکمران رہے, حکیم رہے, لیکن 5 سال تک یہ دلی کے حکمران رہے. ظہیر الدین ڈیڈ ان 1530, 1526 کو ان کی حکومت شروع ہوئی. 1530 کو ظہیر الدین بابر, یعنی اگر میں نے دیکھے دسمبر 1530 کو
ظہیر الدین بابر کی انتقال ہوئی. تو جیسے ظہیر الدین بابر کی انتقال ہوئی 1530 کو، اس کے بعد ان کا بیٹا نصیر الدین محمد ہمایون آیا. نصیر الدین محمد ہمایون آیا. تو اب یہاں پر دیکھیے نصیر الدین بورن ان 1508 1508 کو ولادت ہوئی نصیر الدین ہمایون کی. اس کے بعد ہی واز دا سن آف ظہیر الدین، یہ ظہیر الدین بابر کے بیٹے تھے. اور ہز مدر نیم واز، اب یہاں پر میں نے مدر نیم کیوں لکھا ہے نا، فادر تو ان کے ظہیر الدین بابر تھے. بعض اوقات ایگزام میں، کمیشن کے ایگزام میں، مطلب کمپٹیٹیو ایگزام میں یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ فلانے حکمران کے والدہ کا نام، کیونکہ ان کا ایک رول ہوتا ہے اس کے اندر، تو اسی وجہ سے یہ لوگ ان کا نام دیتے ہیں کہ ہز مدر نیم واز ماہم بیگم. ماہم بیگم نصیر الدین محمد ہمایون کی والدہ تھی اور ظہیر الدین بابر کی وائف تھی، گھر والی. اور he was ruled after the death of his father in 1530. 1530 کو جیسے ہی ظہیر الدین بابر کا انتقال ہوا تو اس کے بعد حکمران بنے کون؟ نصیر الدین محمد ہمایون 1530 کو حکمران بنے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ he was ruled after the death of his father in 1530. 1530 کو انہوں نے حکمران بنے، سلطان بنے دلی کے. He was the ruler who distributed. اب اس طرح کے سوالات بھی بہت سے آتے ہیں نا، یہ سوال آیا بھی ہوا تھا ایگزام میں کہ وہ کون سا مغل بادشاہ تھا، مغل حکمران تھا جو سیڑھیوں سے گر کر انتقال کر گئے. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ نصیر الدین محمد ہمایون وہ حکمران تھے جنہوں نے دو کام کیے. ایک، انہوں نے اپنے بھائیوں میں یہ حکومت تقسیم کی، یہ سلطنت تقسیم کی، اور دوسرا یہ وہ حکمران ہے جو سیڑھیوں سے گر کر انتقال کر گئے. تو یہ دو پوائنٹس بہت ضروری ہے کہ he was the ruler who distributed سلطنت among his brothers. یہ وہ حکمران ہے جنہوں نے اپنے بھائیوں کے درمیان سلطنت تقسیم کی، ایک یہ چیز. اور نصیر الدین محمد ہمایون was fall down from the stairs and caused death. اس کی موت کی وجہ کیا تھی؟ نصیر الدین محمد ہمایون کی موت کی وجہ کیا تھی؟ نصیر الدین محمد ہمایون کی موت کی وجہ وہ سیڑھیوں سے گر کر انتقال کر گئے. تو تاریخ کیا تھی؟ نصیر الدین محمد ہمایون سیڑھیوں سے گر کر انتقال کر گئے 1556 کو. اب یہاں پر آپ دیکھیے 1530 کو انہوں نے سلطنت سنبھالی اور 1556 کو ان کا انتقال ہوا.